کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 21 جون 1953 کو سندھ کے بہت بڑے جاگیردار اور سیاسی گھرانے میں جنم لیا۔ آپ کے دادا سر شاہ نواز بھٹو کا برصغیر کی سیاست میں اہم مقام تھا۔ آپ کے والد جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ایک سحر انگیز شخصیت اور عوام کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ وہ اس خطے کے واحد رہنما تھے جنہوں نے جاگیردار طبقے سے بغاوت کرتے ہوئے غریبوں اور نچلے طبقے جو صدیوں سے استحصال کا شکار تھے ان کی حمایت کی اور ترجمانی کی۔ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی اولاد تھیں اور آپ کے والد اور والدہ نے آپ کی بڑے ناز سے پرورش کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور اس کے بعد مری اور راولپنڈی کے اسکولوں میں زیر تعلیم رہیں اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ آکسفورڈ چلی گئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وزارت خارجہ سے وابستہ ہو کر ملک کی خدمت کریں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس نے ان کا بطور عوام کا قائد انتخاب کیا۔ یہ ایک مشکل اور کانٹوں سے بڑا راستہ تھا۔ 4 اپریل 1979 کی رات کو عوام کے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی حکم پر قتل کرنے کے بعد جب ان کا لباس ان کی اہلیہ اور صاحبزادی کے حوالے کیا گیا تو انہیں آخری دیدار تک سے محروم رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو آپ کی سیاست کے محور تھے اور جن کی گود میں آپ نے آنکھ کھولی تھی۔ 21 جون 1978 کا دن تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی والدہ کے ساتھ سہالہ جیل میں قید تھیں۔ وہ دن ان کی سالگرہ کا دن بھی تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں خط بھیجا اور بے نظیر کو حوصلہ دیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ہر لفظ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے نصیحت اور وصیت تھی۔ اپنی کتاب دختر تقدیر میں انہوں نے اپنے جیل میں بتائے گئے وقت کو بیان کیا۔ 6 سال کی سخت قید، نظر بندی اور اذیتوں کے بعد جنوری 1984 کو ضیاء الحق نے بین الاقوامی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بے نظیر بھٹو کو طبعی وجوہات کی بنا پر بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ سرجری کروانے کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 1985 میں بے نظیر کے بھائی شاہ نواز بھٹو کو فرانس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ 10 اپریل 1986 کے روز بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں۔ جب انہوں نے لاہور کے ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو لاکھوں افراد کی جنب غفیر نے ان کا استقبال کیا۔ ان لمحات کو انہوں نے اپنی سوانح عمری میں یاد رکھا ہے۔ 18 دسمبر 1987 کے روز بے نظیر کی آصف علی زرداری سے شادی ہوئی اور 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے اور ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھل گیا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی، اور بے نظیر نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کے الائنس جماعتوں نے معمولی اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور بے نظیر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ 20 ستمبر 1996 کے روز بے نظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو پراسرار حالات میں ایک پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے اپنے صدر فاروق لغاری نے 1996 میں بدعملی، بدعنوانی اور کرپشن کے اقدامات کے باعث بے نظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا۔ 1996 سے 1999 تک میاں نواز شریف کی طرف سے اور 1999 سے 2008 تک پرویز مشرف کی طرف سے بے نظیر بھٹو کے خلاف بے شمار کیس اور کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ 1999 میں بے نظیر بھٹو ایک دفعہ پھر خود ساختہ جلا وطنی میں چلی گئی۔ ان کی غیر موجودگی میں میاں نواز شریف کی بھاری مینڈیٹ والی گورنمنٹ کا تختہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے الٹ دیا۔ بے نظیر نے ملک پر مسلط مشرف آمریت کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں عالمی دنیا میں جنرل مشرف تنہائی کا شکار ہو کر پسپائی پر مجبور ہوئے۔ یہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کا نتیجہ تھا
کہ جنرل مشرف کو فوجی عہدہ چھوڑنا پڑا۔ 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ وطن واپس تشریف لائیں تو ملک میں بسنے والے لاکھوں افراد نے اپنے قائد کا شاندار استقبال کیا۔ اس روز ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ یہ منظر ان عناصر کی شکست تھی جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیاست سے بے دخل کرنے کے خواب دیکھے تھے۔ لاکھوں لوگ بے نظیر بھٹو کے کاروان میں شریک ہوئے اور بابائے قوم کے مزار کی طرف رواں ہو گئے کہ کارساز کے مقام پر محترمہ پر خوفناک اور جان لیوا حملہ ہوا۔ اس حملے میں 200 سے زائد کارکن اور جانثار شہید ہو گئے۔ 27 دسمبر 2007 کو آپ نے راولپنڈی میں آخری جلسے سے خطاب کیا اور پیغام دیا کہ عوام کا قائد عوام کے لیے کیسے جیتا ہے اور کس طرح جان دیتا ہے۔ بے نظیر بھٹو نہ صرف آمریت بلکہ شدت پسندی اور دہشت گردی سے مزاحمت کی علامت کے طور پر سامنے آئی تھی اور پاکستان کی بقا کے لیے جان نثار کر دی۔ حمزہ علی کشمیری، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔